دنیا میں قسم پرسی، دنیا میں ذلت، اور دنیا کے اندر ناگواری کے حالات. تو عام طور پر زمین والوں کی عزت کا جو معیار ہے وہ مومنین کے لیے رب کا عزت کا معیار نہیں ہے، وہ انبیاء کے لیے عزت کا معیار نہیں ہے. اور رب کے لیے اللہ نے یہاں پر تو نبیوں کے ساتھ میں، مومنین کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے. جن کو وہ عزت ملی ہوئی ہوگی رب کی طرف سے، وہ ان عزت کے نقشوں پر اور ان عزت کے نظاموں پر ذرہ برابر بھی اس کی نظر باقی نہیں رہے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے یہ عزت، کون سی عزت ہے؟ اگر عزت وہ عزت جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے زمرے میں لے لیتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین والوں کی عزتوں سے، اپنے چھوٹوں کی عزتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ کی عزت کا وہ زمرہ ہے جو اپنی ذات کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس کے دروازے کو کھول کر کہا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت میرے لیے اور میرے رسولوں کے لیے. آئے داخل کر دیا ہے یہاں پر. یہ داخل کرنا شرک نہیں ہے، یہ داخل کرنا شرک نہیں ہے، یہ داخل اللہ نے کیا. یہ داخل کرنا شرک نہیں ہے. اللہ نے اپنے برابر میں کسی کو رکھا ہے. اللہ کے برابر ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے بدل کسی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جو عزت عطا فرمائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اگر اپنے داخل کر دیا تو وہاں پر شرک کا احتمال نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کا پورا کرنا ہے. جیسے اپنے محبوب کی محبوبیت کے اظہار کے لیے ایمان والوں کو تیار کیا. یہ بعد والے سوچیں گے کہ دو جہاں کے مالک کے اوپر ان کی محبت کے اندر میں ان پر درود پاک پڑھنا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دو جہاں کے مالک کے عظمتوں میں ارے ہم سلام پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا کی عظمت میں ہم عظمت کو بڑھانے والے ہیں. نعوذ باللہ، اس کفر کو ختم کرنے کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو آپ کی بے عظمتی کے اس کینسر سے بچانے کے لیے کیا فرما دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرما دیا کہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہتے ہیں. اور اپنے محبوب کی یہاں پر درود سے مراد آپ کی عظمت اور آپ کی رفعتیں اور آپ کے تذکرے ملائے اعلیٰ کے اندر میں کسی بھی جہد اور کسی بھی رخ کے اوپر اگر کسی کو لا کون و مکان کی یا پھر روحانیت کے میدان میں اگر وہ مقامات حاصل ہو جائیں گے، زمین پر ہے تو یہ سمجھے گا کہ قرآن لا کر دیا اور کلمہ محمد رسول اللہ کا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ زمین سے روحانیت کی ترقی کے ساتھ میں ذرا سے اٹھ جائے گا تو اس کو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا. نہ جنت نظر آئے گی، نہ فرشتے نظر آئیں گے، نہ عرش و کرسی نظر آئیں گے، نہ ملائے اعلیٰ نظر آئیں گے، بلکہ ہر جگہ صرف محمد رسول اللہ نظر آئیں گے. اور اس کو فرمات بھی تو دیا گیا ہے بخاری اور مسلم کی اور احادیث کی کتابوں کے درمیان احادیث بھی تو موجود ہے کہ معراج شریف کے موقع پر وہ حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ جنت کے درختوں کے پتے پتے پر آقا کا نام لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ جنت کی حوروں کی پلکوں پر محمد رسول اللہ. خدا کی قسم زمین و آسمان عرش الہی کی زینت مصطفیٰ کی ذات ہے. کیا ہے؟ زینت. جنت پھیکی ہے، مدھم ہے، بے نور ہے. میرے آقا کے بغیر ہر جگہ نورانیت اگر کچھ ہے تو صرف وہاں پر ذات مصطفیٰ ذریعہ ہے. احادیث میں بھی تو فرما دیا گیا کہ وہاں کے شہد اور شراب کی نہروں میں جو آب خورے پیالے رکھے ہوئے ان پیالوں کے اوپر بھی اسم محمد لکھا ہوا ہے، عرش الہی پر بھی نام محمد لکھا ہوا ہے. ہر جگہ جب اپنی اس دنیاوی اور آدمی اپنی جسم اور عبادت کی سطح سے اٹھ کر روحانیت کے میدان میں آگے بڑھے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ پھر بھی خود کو یاد رکھیں نہیں، بلکہ تھوڑا سا روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہاں پر صرف اس میں مصطفیٰ نظر آتا ہے. اب جتنا آگے بڑھتا چلا جائے
یہ رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائے اور مشاہدے خداوندی اور رویت دیدار خداوندی بھی اگر اس کو ہو جائے تو وہاں پر بھی اس کو صرف مصطفیٰ کی ذات نظر آئے گی. شروعات ہوتی ہے یہاں سے التحیات سے، التحیات سے شروع ہوتی ہے. اور جس کی نماز میں التحیات ہی بغیر استحضار کے ہو جائے، میرے بچوں سورہ فاتحہ ضمنی سورت یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھو، لیکن التحیات تمہاری نماز کا تمہارا امتحان ہے، تمہاری نماز قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. التحیات کے ایک ایک لفظ پر رک رک کر پڑھا کرو. التحیات للہ والصلاۃ. اچھا پھر اپنی عادت کی نماز کے اوپر ذرا غور کرو تو نماز میں تو ساری صورتوں کی ادائیگی تم کرو گے، لیکن ڈنڈی کا ماری جائے گی معلوم ہے. التحیات للہ والصلاۃ السلام علیکم بغیر استحضار کے نہیں. التحیات میں تم کو جتنی لطف اور جتنا مزہ آئے گا. الصلاۃ المعراج المومنین اس لیے فرمایا میرے آقا نے کہ میرے آقا کی معراج تو ہوئی تھی جو رب نے بلایا. اب ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نالین پاک مصطفیٰ تک پہنچ جائے، اور نالین پاک مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے نماز کو معراج کہا. نماز معراج کیسی ہوئی؟ التحیات کے اوپر. جس کی التحیات میں میری نماز چیک کر لوں، تم تمہاری نماز چیک کر لو، جس کو التحیات میں جمع اور خوشی اور اہتمام اور عظمت نصیب نہ ہو، دھیان نہ نصیب ہو، وہ نماز قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی. اور وہ نماز نہیں ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. الصلاۃ معراج المومنین کا مطلب کیا ہے؟ اور امت کی معراج کیا ہے کہ آسمانوں پر جائے گا براق پر بیٹھ کر. مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج یہ ہے کہ نالین پاک مصطفیٰ میں پہنچے. کیا ہے مومن کی معراج؟ اور اس کے لیے ذریعہ جو ہے اللہ نے الصلاۃ معراج المومنین کو مومنین کی معراج بنانے کے لیے چاہے نفل پڑھو کہ فرض پڑھو تم کو التحیات دیا ہے. تم چیک کر لو التحیات میں بیٹھے ہیں التحیات للہ والصلاۃ، کوئی دھیان نہیں رہے گا. قرآن پاک کیا ہے پڑھے لگا بھائی زیر زبر ادھر ادھر نہیں ہو جانا کوئی، مگر التحیات میں بیٹھے التحیات للہ والصلاۃ بالکل بیچ میں کٹ ہو جائے گی بات. مثال غلط ہے اپنے پر مت لو تم لوگ، لیکن سمجھ لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہر دوست کو تو آپ نمبر دیتے ہیں اپنے فون کا، اس کی بات جس سے آپ کو بات کرنا پسند ہے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا نمبر لکھانے میسج کرنے کے بعد بھی اس سے اور ایک بار کریکشن کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں نمبر تو صحیح لکھا کے صحیح معلوم کیا کیا ہوتا ہے، کریکشن بھی کر لیتے ہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ پورے نمبر ڈائل کرے گا، کوئی بھی ایک نمبر مس کر دیا تو پھر فون نہیں ہو سکے گا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ پورے نمبر دے دیتے ہیں. لیکن جس کو مجبوراً کے درجے میں نمبر تو دینا ہے لیکن بات کرنا نہیں ہے، تو مکار دھوکے باز لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدھ نمبر کو ادھر کا ادھر کر دیتے. پورے 9 نمبر تو صحیح دیتے لیکن ایک نمبر پڑھ. مسلمان ہے نماز پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، ہاں قرآن پاک کا حافظ ہے، خوب قرآن پاک پڑھ، رکوع کر، سجدہ کر، سب کچھ کر، کعبۃ اللہ کے اندر میں کر، اور کہیں بھی کر لے، پیر کے پیچھے کھڑے کے پڑھ لے اور امام حرم کے پیچھے پڑھ لے. لیکن پورے نمبرہ تو صحیح ہے، لیکن جس کو رب معراج عطا کرنا نہیں چاہتا اس کو کیا کرتے ہیں؟ منافقین کو کیا ہوا تھا؟ پورا دین تو ان کا صحیح تھا مگر ایک ہی نمبر غلط ہوا گیا تھا نا. تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، استحضار مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، وہ نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مس کرا دیا تھا ان کے دل سے. 3 پارے سننے کے لیے تراویح کے اندر میں تو 1.5 گھنٹہ کھڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو نماز کی معراج ہے التحیات کے اندر میں وہ پورے استحضاء سے پڑھ کر میرے آقا کو یاد کرنے کو تم تیار نہیں ہے تو تمہاری نماز کتنی جلدی ہو جاتی ہے التحیات. اور درود شریف بھی کتنی بے دلی کے ساتھ میں. اللہ ناراض ہوتا ہے تم سے جو عبادت کو اچھی کرنے کی کوشش کرے لیکن درود کے ساتھ میں اللہ پرواہی باتیں. اس کو ضرورت نہیں ہے خود کو یاد کروانے کی. خدا کی قسم رب کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کروانا چاہتا ہے. میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. خدا کو اپنی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ خدا کو کیا مقصود ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت اللہ اپنے محبوب کو جتنا چاہتا ہے نا اس کا اظہار بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جب اپنے محبوب کو چاہتا ہوں
تو میں تم کو چاہوں تو تم بھی اپنی چاہت کو میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک تک پہنچاؤ، تاکہ میں تم کو اپنا دوست بناؤ، اپنا چہیتا بناؤ۔ وہ چہیتا بن ہی نہیں سکتا جو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کو منانے کے چکر میں رہے، نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا ہی نہیں۔ تو کیا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قرآن پورا دیا، شریعت پوری دی، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، دین کا علم بھی ان کے پاس میں تھا، شریعت بھی تھی ان کے پاس میں، قربانیاں بھی تھی، حج بھی تھا، اور مسجد نبوی کی جماعت کی نمازیں بھی تھی، سب کچھ بھی تھا، سب کچھ بھی تھا۔ لیکن ایک نمبر کو کیا کر دیا؟ کرتا ہے نا رب، اور کیوں کرتا ہے؟ اس کے کرنے کی وجہ یہ کہ اس کی ناراضگی، اس کے غضب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دل تعظیم مصطفیٰ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کو اس دل سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے وجود سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو عمل اور عبادتوں میں تو شیطان جیسی 60 کروڑ برس کی عبادت کرے، لیکن اپنے محبوب کی عظمت کا اس دل کے اندر میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے، اس دل سے اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا حق ادا نہ کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد نمبر غلط ہو گیا ہے، تو جس کو جا رہا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق ہے نا جی بندوں کے لیے، اس کو کون پوچھنے والا تو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن جو بندے قابل نہیں ہوتے اپنے محبوب کے قابل، ان کے راستے کو کاٹ دیتا ہے۔ جاؤ ادھر میرے آقا کی طرف میں، بے دلی کے ساتھ میں تم درود پڑھتے ہو، بے دلی کے ساتھ میں تحیات پڑھتے ہو، تو میں میرے لیے تو بے دلی کو برداشت کر لیتا ہوں، میرے پاس میں چل جائے گا، لیکن میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میں تم بے دلی کے ساتھ میں، سمجھ میں آیا تحیات کا مقام، درود پاک کا مقام؟ اب 2 فتویٰ مجھے کہ نماز اہم کہ درود پاک اہم۔ تیری نماز کو نماز بنانے والی تحیات ہے، تیری نماز کی پہچان تحیات ہے، الصلاۃ المعراج المؤمنین کا رمز اور راز تحیات ہے۔ تحیات میں کیا ہے؟ اور یہ تحیات نماز کو 5 وقت کی فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، مجمل انداز میں قرآن مجید کے اندر میں حکم دے دیا کہ نماز پڑھا کرو، لیکن اس میں التحیات کے لیے تو بالمشافہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ہم کلامی کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے محبوب ہم کلامی نہ جی، بتایا نا اپنے محبوب کی کتنے پیار کے ساتھ نے فرمایا۔ معراج شریف کے موقع پر جب گئے، میرے آقا رب العالمین نے اپنے روبرو بلایا، میں جسم و روح کے آپ رب العالمین کے سامنے جلوہ افروزی کے در میں بارگاہ مقدس اور باہر تقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا کون و مقام وحدت کے پردوں کے آگے جب پہنچے ہیں، کیا کہ میرے محبوب آئے ہوں میرے پاس، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا میرے محبوب تم تحفہ کیا لائے ہو؟ ارے تحفہ کیا لائے ہو؟ تحفے کا سوال اللہ میاں کس سے کر رہا ہے؟ اپنے محبوب سے۔ یہ ایک انداز محبت ہے، عرش والا فرش پر جو ہے ان سے یہ انداز تقاضا اور انداز محبت کا اظہار ہے کہ کیا تحفہ لے کر آئے۔ تو میرے آقا نے کیا تحفہ؟ التحیات للہ، یا اللہ تیرے لیے، والصلوات والطیبات، یہ میری عبادتیں بدنی اور جانی اور مالی عبادتیں آپ کی خدمت میں، کیا تحفہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ ہے کہ میں اپنی عبادتوں پر بھی تجھے کو تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں، عبادتیں اپنے لیے بھی نہیں رکھ لیتا ہوں میں تو تیرے لیے ہے، میری عبادتیں بھی تیرے لیے ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت اچھا تحفہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میرے محبوب تم نے اپنی جانی اور مالی اپنی بدنی عبادتوں کو جب میرے لیے تحفہ پیش کر دیا، یہ کہاں پر ہو رہی ہے گفتگو؟ لا کون مقام ہے، رب کے ساتھ، رب اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، وہاں پر مقام وحدت تھا، وہاں پر ہو رہی ہے۔ التحیات کا تحفہ کہاں کا ہے؟ اس لیے صلاۃ المعراج المؤمنین، نماز کی معراج التحیات ہے۔ اب وہی التحیات یاد سے پڑھتا ہے
دھیان سے نہیں پڑھتا۔ دیکھ لو اپنے اتحیات پہ، پوری نماز کا جائزہ تم کہاں دو گے؟ لیکن اتحیات پر غور کر لینا کہ اتحیات میں کتنا دل لگتا ہے، کتنا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ نماز تمہاری کس قبولیت کے مقام پر ہے؟ جو اتحیات میں استحضار اس کو آ جائے تو اس کی نماز اس کے لیے معراج بن جائے گی۔ اور پھر معراج کیا ہے کہ بندہ بھی عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ کے پاس نہیں نا، وہ تو ان کا حق تھا میرے مصطفیٰ کا۔ انبیاء نہیں پہنچ سکے تو پھر ہماری کیا مثال ہے؟ ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج مدینے کی چوکھٹ ڈالنے پاک مصطفیٰ ہے۔ اور وہ جو چیز حاصل ہوگی نماز کے ذریعے سے جو رب دے گا وہ اتحیات اور درود شریف کے استحضار کے اوپر دے گا۔ سمجھ گئے؟ اب نماز میں تو پورا دھیان ہے، کھڑے ہو کر 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تراویح 3 پارے کی سن رہے ہیں قرآن پاک کو، لیکن اپنی نمازوں کی قبولیت کا معیار معلوم کرنا ہے تو اپنے اتحیات پر غور کر لو، اتحیات پر غور کر لو۔ اور یہیں پر الٹا ہوتا ہے، یہیں پر نمبر کو مس کروا دیا جاتا ہے۔ کہ کیسا مس کروایا جاتا ہے؟ قیام فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، یہ سب فرض ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ہاں درود شریف پڑھنا ہوا ٹھیک ہے، پڑھ لینا، اور پڑھنا ہے تو استحضار کے ساتھ میں نہیں بولے اللہ کی نماز ہے، اللہ کے دھیان کے علاوہ کسی کا دھیان نہیں آنا۔ اللہ کا دھیان ہے نا، رسول اللہ کا دھیان بھی تو اللہ کے دھیان ہے، وہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں نا۔ وہ جدا کیوں کر رہا ہے؟ نماز پڑھ کے تیری نماز کہاں قابل قبول ہے جدا کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جن کے اپنے محبوب کو قابل بنانا نہیں ہوتا، نماز کی تو توفیق دے دیتا ہے مگر مس نمبر کر دیتا ہے کہ اتحیات اور درود پاک سے اس کے دل کو ہٹا دیتا ہے۔ ارادے سے پڑھ رہا ہے کہ یاد سے پڑھ رہا ہے؟ یاد سے پڑھ رہا ہے تو استحضار تک نہیں کہ میں اتحیات پڑھ رہا ہوں۔ اور کیسی گفتگو فرمائی اتحیات کے اندر میں، اور کہاں پر ہوئی ہے یہ گفتگو؟ یہی تو معراج ہے۔ تیری معراج تو وہاں پر جائے گا یہ نہیں ہوگی، تیری معراج تیرے نماز کی ہے کہ اس نماز کے اتحیات کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچ جا۔ کہاں تک پہنچ جا؟ نالے پاک مصطفیٰ تک۔ یہ ہے تیری معراج۔ اب دھیان دو اتحیات پر، درود پاک پر، کیونکہ تمہاری معراج ہے اس نماز کے ذریعے سے، تمہارا رن وے ہے تمہارا اتحیات اور تمہارا درود۔ اس رن وے کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ تک یہ تمہاری معراج ہے، پہنچیں گے۔ اگر رن وے کو کھروچ کر رکھ دو اور دھیان ہی نہ ہو اتحیات کا، اور تمہیں دھیان ہی نہ ہو درود پاک کا، نہیں تھا ہوگا ابھی تک تو توبہ کرو اور پورا دھیان دیں گے اتحیات پر اور درود پاک پر۔ رن وے ہی اگر خراب ہو تو کتنا ہی اچھا، وہ گوروں کا گورا امریکہ کے صدر کا چارٹرڈ پلین کیوں نہ ہو، لیکن رن وے کے بغیر اوپر نہیں اڑ سکتا ہے۔ کتنی بڑی تجوید صاحب سکتا کہ ہم حافظ ہے، حافظ حدیث ہے اور قاری ہے، اور ہم 11 طریقے سے قرات جانتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنا، بڑے قاری ہے، قاری حنیف ہے اور قاری وہ ہے، اور بڑے دنیا کے قاری ہے، بڑے مصر کے قاری ہے، سب کچھ بھی صحیح ہے، پلین بہت اچھا ہوگا، تمہاری قرات بہت اچھی ہوگی، لیکن رن وے تو صحیح ہو جس میں اتحیات اور درود نہ ہو، وہ رن وے نہیں ہے تو وہ اوپر اڑے گا جی جہاز؟ نہیں اڑے گا۔ پہلے تو وہ بتایا گیا ہے کیونکہ رن وے صحیح ہونا چاہیے، تو پھر ایئر انڈیا کا جہاز بھی تھوڑا سا لڑ پڑاتے ہوئے اڑ جائے گا، اپنے ملک پر پہنچ جائے گا منزل پر، لیکن سب سے اعلیٰ پلین بھی اگر ہو لیکن رن وے اگر حصہ ہوا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ ان کا خدا کی قسم رن وے صحیح تھا، اور منافقین کا پلین صحیح تھا لیکن رن وے کو انہوں نے کھروچ دیا تھا۔ عظمت رسول کیوں بھائی؟ تعظیم رسول کیوں؟ اور وہی منافقت امت میں قیامت تک چلتی رہے گی۔ جن کے پاس میں تعظیم اور عظمت رسول نہیں ہوگی ان کا گویا کہ اپنی نماز کے معراج کا رن وے ہی کٹا ہوا ہے، پورا دھیان ان کا کس پر جائے گا؟ اچھی سورہ فاتحہ پڑھو، اچھی ٹھیک ہے، عمل کر چلا، سب کچھ بھی ہے، لیکن توجہ اگر اس کی اتحیات پر نہیں ہے، درود پاک پر نہیں ہے تو نمبر مس ہے۔ کدھر سے نمبر مس ہے؟ ادھر سے ہے، قبولیت کے لیے۔ کیوں کہ تیری نماز اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم اس نماز کے اوپر تجھے جزا دے، یا پھر اس کے اوپر ہم تجھے اس کا بدلہ دے اور معراج کی نورانیت تجھے دے۔
ارے معراج کو وہاں کا ڈھونڈ رہا ہے، تیری معراج تو تیری نماز میں تیری تحیات و درود ہے خدا کی قسم۔ نماز کیوں پڑھو؟ نماز میں تو تم کو تمہاری معراج کا رنوے ملتا ہے، نالنے پاک مصطفیٰ ملتے ہیں، رب کے دینے کا نظام ہے رب رنوے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو حق دینا چاہتا ہے تو ان کی نمازوں کو معراج والی بنانا ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، دھیان مصطفیٰ، اور پھر اپنے محبوب کی محبت کا رنوے ان کو دیتا ہے کہ دل ان کا التحیات میں پورے دھیان کے ساتھ میں، یاد کے ساتھ میں نہیں، ارادے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ نمازیں کہ سب کچھ تو یاد رکھے، سورہ بقرہ بھی ایک ایک رکعت میں پڑھ لے، لیکن التحیات میں اور درود پاک کے اندر میں اگر دھیان نہیں، استعداد نہیں، بس اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیری نماز تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں وہ نماز میں شامل نہیں ہوگی جس نماز کو میرے مصطفیٰ نے معراج المومنین کہا ہے۔ نماز مومن کی معراج کس بنیاد کے اوپر؟ یہ معراج تو آقا کے لیے تھی، اس کی معراج یہ ہے کہ یہ امتی التحیات کے ذریعے سے اور درود پاک کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ ہماری معراج نالے پاک مصطفیٰ ہے، سرکار کی معراج تھی کہ عرش الہی پر پہنچے، اور وہاں بھی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت اپنے پاس پہنچنے کے بعد میں اس دھیان کے عطا کرنے کے لیے، کتنا مزہ آئے گا کہ التحیات کے اندر میں، التحیات کو اگر دھیان کے ساتھ میں، میرے بچوں پریکٹس کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، دھوکے میں مت پڑو، میری ان تعلیمات کو ایسے ہی مت سمجھ لو۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور التحیات کے اندر میں دھیان لگاؤ، تو تم جب دھیان لگاؤ گے تو ضمانت ہے ہماری طرف سے کہ تم دھیان اور توجہ کے ساتھ میں عرش پر پہنچ جاؤ گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے سوال کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے محبوب کیا تحفہ لے کر آئے؟ اب مکالمہ ہو رہا ہے میرے آقا کا اور دو جہاں کے مالک، رب العالمین کا اور دو جہاں کے مالک کا، عشق و محبت کا مکالمہ ہو رہا ہے، کیا لے کر آئے؟ تو آقا نے فرما دیا کہ جانی مالی عبادت ہے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں رب العالمین، میں کیا لا سکتا ہوں؟ اچھا اسی پر؟ ہاں بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب اس ہم تحفے کو قبول کرتے ہیں، اور تم پر السلام علیکم ایھا النبی، ایھا النبی، یا رسول اللہ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کرنا، نعوذ باللہ، تو یا اللہ کہنے کا تجھے حق نہیں ہے نا؟ پورے تیرے احادیث سے اور پورے ہر چیز سے، تورات انجیل اور زبور کو بھی لے کر آ لے، ایک اللہ کو ایک اللہ ثابت کر کے بتا دے مجھے، کتنے ہیں قرآن کے مفسرین؟ آ جاؤ۔ اللہ کو اللہ مانا ہی اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا، میرے آقا کو چھوڑ کر اللہ کی پہچان کہاں سے دے سکتے ہو تم؟ دے سکتے ہیں؟ ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت کا ثبوت نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا کو اگر نظر انداز کر کے تو تم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، رب کو ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کہاں چلے حماقت میں؟ جو ثابت ہونے والی چیز ہے، جو مشاہدہ کیے جانے والی چیز ہے، اور جو مطمئن ہونے والی چیز ہے، جو دلوں میں بٹھائے جانے والی چیز ہے، اور جو دلوں میں سمائی جاتی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب چلا اللہ کو سمانے کے لیے، اللہ آتا تیرے پاس، اللہ آنے کا مطلب یہ کہ اعتبار مصطفیٰ کا آنا ہے، مصطفیٰ آ سکتے ہیں لا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم تعلیمات میں کہتے ہیں کہ سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو سماؤ، خون کے قطروں میں اور اپنے جسم کے رگو پے میں میرے مصطفیٰ کی یاد اور میرے مصطفیٰ کو سماؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا کی ذات تو وہ سمائے جانے کی قابل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارے وہ کیسے سمائے جاتے ہیں؟ وہ اختیار تو خدا نے اپنے دشمن کو، شیطان کو دیا۔ حدیث کے مطابق میں تم کیا اعتبار نہیں کرتے کہ شیطان تمہارے خون، تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ میں دوڑتا ہے؟ دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ انکار تو نہیں کریں گے نا حدیث کا؟
تو خدا نے اپنے دشمن کو تو یہ اختیار دے دے، اور خدا اپنے محبوب کو، محبوب کی امت کو، جن کو میرے مصطفیٰ کو چاہتے ہو، وہ میرے آقا کو یہ اختیار نہ دے کہ محبوب چاہے تو ان کی سانسوں میں میرے مصطفیٰ سما جائے۔ اولیاء ہوتے ہی ہیں وہ، ان کا خدا کی قسم کوئی کمال نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کی نظریں، ان کی سانسیں صرف نارین پاک مصطفیٰ کی یاد ہوتی ہے، وہی پھر اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو مومنین کی معراج نماز ہے، نماز کا رنوے التحیات اور درود پاک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کی یاد اپنی بارگاہ میں قبول کرنا نہیں ہوتا، تو سارے 9 نمبر تو برابر دے گا، 1 نمبر کو گول مول کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ میں ناراض نہ کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، خدا ناراض تو نہیں ہوں گا نا۔ 1 نمبر مس ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ منافقین کے پاس میں، یزیدیوں کے پاس میں پورے 9 نمبر پکے تھے، مگر 1 نمبر کو اتنی تعظیم نہیں کرنا، اتنا ادب نہیں کرنا، اتنا عظمت نہیں کرنا، نعوذ باللہ کہ اللہ ہے کیوں نہ، رسول اللہ سے نہ، اللہ ان کو بھیجا نہ، 1 نمبر کو مس کروا دیا، تو جہاں بولے وہاں دھکے کھائے۔ تو نماز خود اللہ کے غضب کا باعث بن جاتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب پورے نمبر صحیح ملے، اس کے لیے پورے نمبروں کا صحیح ہونا، پورے نمبروں کا ڈائل کرنا بھی ضروری ہے نا۔ اچھا 10 نمبر تو ہے، مگر 9 نمبر تو مست اطمینان کے ساتھ میں ایک نمبر پر ایک نمبر پر لائٹ لے لو، لائٹ لیے تو غائب ہو جاتا نا جی، تو 9 نمبر پہ ڈائل ہوتا ہے کہ ارے سیل خراب ہوگا کہ انسٹرومنٹ ہوگا کہ چڑ میں آ کے پھینک دے رہے، توڑ دے رہے، اور نہیں 1 نمبر کو تم نے لائٹ لیا نا، اور وہ اصل نمبر ہو، اسی کو اگر آپ نے لائٹ لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کال کنورٹ ہو جائے گا، پھر اور چلے جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ عبادتوں کو کرنے کے باوجود اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے یہ امت، اس لیے پورے کے پورے نمبر کریکٹ ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہوتا ہے ان کو پورے نمبر صحیح دیتا ہے، اور صحیح نمبروں کے اندر میں خدا کی قسم صحیح نمبر اللہ کے دوستوں کی محبت سے نکل کر، غوث و خواجہ کی عظمتوں سے نکل کر، پنجتن پاک کی تعظیم سے ہوتے ہوئے یہ پورے 10 نمبر ہیں۔ یہ اب اس کی کیا ضرورت ہے جو غوث و خواجہ تھے کہ سرکار کے زمانے، ارے پاگل کو بچہ، حق کے نمبروں میں سے 1 نمبر اولیاء کا بھی ہے، اس نمبر کے ساتھ میں پنجتن پاک بھی نمبر میں داخل ہے۔ اگر تجھے حق کا نمبر ڈائل کرنا ہے، پنجتن پاک بھی ہوں گے، آل رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اور 2 جہاں کے مالک نارین پاک مصطفیٰ بھی ہوگی، اور تمام انبیاء بھی ہوں گے۔ یہ پورے 10 نمبروں میں کے نمبر ہے، ایک ہی نمبر نہیں نا۔ ہم سب مانتے جی ہاں، ہم بھی محبت بھی کر، کیا ظاہر ہی کرنا ہے؟ ارے محبت ہے تو ظاہر نہیں کرتا ہے، اب محبت بھی ہم ظاہر، ارے ہے محبت تو ظاہر ہوئے بغیر رہتی نہیں، تجھے ظاہر کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب مولا علی کو کیا ہم ان سے کیا عداوت کرتے کہ ہم بغض کرتے اور محبت کرتے، تو محبت میں تو پھر اس کا ظاہر بھی تو کرے گا نا تو، کبھی تیری زبان سے بھی تو مولا علی نکلے گا یا علی نکلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بھی نکلتا تو کم از کم نکلے والے کو تو ذرا خوشی کے ساتھ میں دیکھیں گے نا، یوں کر دیتا نا بندر کے سر کے آ کے یوں، ارے انہوں علی والے وہ تو کیا شیعہ ہے کہ رافضی ہے، وہ علی کیوں بول رہے جی، انہوں پنجتن پاک کیوں بول رہے جی، تو اس کا چہرہ خود بتا دے رہا نا کہ بغض علی اور عناد علی والا ہے تو، اور جس کے اندر میں عناد علی بغض علی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ اور 2 جہاں کے مالک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدعا کروا دی کہ اللہ جو علی سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے بغض کرے میں بھی اس سے بغض کرتا ہوں، تو بھی اس سے بغض کر۔ اب بولو میرے آقا کی دعا قبول بھی کی نہیں، اور وہ بھی غدیر خم کے میدان کی دعا، 2 جہاں کے مالک امام الانبیاء کی دعا۔ آج امت اس بدعا کے اندر میں گرفتار ہے میرے آقا کے، کہ علی اور اولاد علی سے مخالفت، ان کا بغض و عداوت تمہاری مسجدوں میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہاں حماقت کر رہے ہو، کہاں دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم اس دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر محبت علی اگر تمہارے اندر میں ہو تو تمہاری مسجدوں کے اندر میں جنگ آزادی کے جلسے تو ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے علماء کے کارناموں کو تم سناتے ہو، اور تمہاری جماعتوں کی کارگزاریاں تم سناتے ہو،
دینی اجتماعات رکھ کر اپنی کارگزاریوں کو تم سنتے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ مولا علی کی نسبتوں کی محفلیں تمہاری مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کو کہاں سمجھا رہے؟ پھر غوث و خواجہ کے نظام تمہاری مسجدوں کے، تمہاری خانقاہوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، تمہاری مجبوری ہے کہ سامنے والا جب ایسا آتا ہے تو وہاں پر سامنے والا جب بھاری پڑتا ہے تو وہاں پر پھر ہتھیار ڈال دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. بعد میں پھر اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں، حق کے نظاموں پر. تو سمجھ میں آ گیا؟ 10 نمبر ڈائل کے رہتے نا، ان 10 نمبروں کے اندر میں تمام اولیاء کی تعظیم بھی داخل ہے. نہیں جی اولیاء کو مانتے نا، جو ہاں ان کو برا نہیں بولتے نا، نہیں بولتے، مگر اچھا اولیاء کو ماننا ہی نہیں، مانتے تو غیر مسلم بھی ہے. صرف مطالبہ محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے کہ ظاہر کرے اس کو. کیوں پھر تیرے گھر کے اندر میں اولیاء کے نسبت کی محفلیں نہیں ہوتی؟ چھلے چھٹیاں تو ہوتی ہے، برتھ ڈے تو ہوتا ہے، لیکن اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں تیرے گھر پر نہیں ہوتی. تو یہ تجھے اولیاء کی محبت کی دلیل ہے. تمہارے اندر میں مودت ہے تو تم اپنی طرف سے اپنی چاہت کے ساتھ ظاہر کر کے وہ مودت کا. تو وہ 10 نمبر جو حق کے ہیں نا سر کے، اس میں یہ نہیں کہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. ایک نمبر بھی ادھر ادھر ہو گیا بات ختم ہو جائے گی، ڈائل صحیح نہیں ہوگا. اس لیے امت کا دین آج قابل قبول نہیں ہے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک نمبر ادھر ادھر ہو گیا ہے. ان نمبروں کے اندر میں آل رسول جو قیامت تک آئیں گے، وہ چاہے وہ پیر کی صورت میں ہو یا مشائخین اکرام کی صورت میں ہو، اہل بیت کی صورت میں ہو، سادات اکرام کی صورت میں، ان کی تعظیم، ان کا ادب. تو اس زمانے کے مشائخین اور سادات اکرام کی تعظیم بھی حق کے 4 نمبر میں ایک نمبر ہے. یہ نمبر آگے بڑھے گا تو پھر دوسرے نمبر کی بات آئے گی. تو سلسلوں کے چشتی ہے تو چشتی، قادری ہے تو قادری. ابھی دوسرا نمبر بھی ڈائل کرنا پڑے گا. نہ کونا ایک نمبر نہیں آ تو کیا فرق پڑتا، چلتا کہ فون نہیں ہوتا نا. دوسرا نمبر بھی جس سلسلے کے ساتھ میں ہے وہ سلسلے کا نمبر بھی ڈائل کرنا پڑتا ہے. آقا اس کو جو آقا کا سچا امتی بن جائے، آقا کا سچا امتی بن جائے تو آقا جو امتی بن جاتا ہے اس امتی کو تو علی کا در عطا کریں گے اور پیران کامل ضرور اس کو عطا کریں گے. سمجھ میں آ گئی؟ تو نمبروں میں سے ایک تو پیر، پیران کامل اور زمانے کے سادات اور مشائخ اکرام، ان کا ادب اور احترام بھی. یہ بھی حق نمبر کے دائروں میں 10 نمبروں میں ایک نمبر ہے. کہیں بے ادبی اور گستاخی نہیں ہونا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے خاموش ہٹ جاؤ، مگر بے ادبی زبان درازیاں نہیں کرنا. تو ویسے ہی پھر سلسلے کا وہ بھی ایک نمبر ضروری ہے کہ قادری ہے کہ چشتی ہے کہ صابری ہے کہ نقشبندی ہے کہ سہبردی ہے کہ رفائی ہے. تو وہ نمبر بھی ضروری ہے. پھر وہاں سے ہو کر پھر پنجتن پاک تک مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، سید کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، مولا علی کی ذات ہے. یہ بھی سارے نمبران ہیں حق کے. اس کے بعد میں کہیں جا کر دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن پاک تک پہنچے گا. وہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کا آخری نمبر جو ہوگا وہ رب کی ذات ہوگا. اب لائن ساری کی ساری کلیئر. اس میں سے مس گائیڈ جو ہوتا ہے ایک آدھ نمبر جو چھپا دیا جاتا ہے تو وہ تو بھٹکتے رہتا ہے. جن سے بات کرنا بات ہوتی گی. حق کو ڈھونڈو، حق کو ڈھونڈیں گے تو پھر اولیاء ان کو وہ پھر حق کا نظام عطا کریں گے اور ان کے لیے مس گائیڈ نہیں ہوگی رب العالمین. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ان کا نمبر کھینچتا کیوں ہے؟ وقت محبوب کی تعظیم اور عظمت میں جب کمی دیکھتا ہے تو پھر ان کو جیسے منافقین کو ایک نمبر مس کرا دیا تھا تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا، ہلکے بن گئے تھے اس معاملے میں. اب کتنی نمازیں پڑھے مگر قبول ہوئی کیا، کتنا دین پر چلے مگر دین قابل جزا بنا نہیں. ایک نمبر مس کر دیا تھا، وہ تھا تعظیم عظمت اور محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا نمبر. جب منافقین سے وہ مس ہو گیا تو کوئی عبادت ان کی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہی عبادت ان کے لیے. اب شیطان تو 60 کروڑ برس عبادت کیا نہ دی، بڑی بڑی خدمت ہے. روئے زمین پر کوئی ذرہ ایسا نہیں جس پر اس نے سجدہ اللہ کی عبادت نہ کیا ہو. اتنا بڑا عابد تھا نا، لیکن ایک نمبر مس ہو گیا. میں تو آگ سے بنا ہوں، انہوں مٹی سے بنے ہیں. چل جاتا تھا مگر سجدہ کرو تو سجدہ آدم کا تھوڑی کروایا، وہاں پر تو مصطفیٰ کے نور کا سجدہ تھا، نور محمدی کا سجدہ تھا. فرشتوں نے دیکھا فوراً دھڑام 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 دھڑام، مرینے تو اکڑ کے رہ گیا. میں اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں.
نمبر مس کرا دیا اللہ تعالیٰ. تعظیم ادب اور عظمت مصطفیٰ جس کے اندر میں نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نمبر کا حق عطا نہیں فرماتے. اور اس نمبر کا کلیریفیکیشن کرانے کے لیے، اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی نمازوں کو جو صلاۃ المعراج المومنین کہتے ہیں نا، ان نمازوں کے اندر میں تمہارا چیک اپ ڈائری کیا ہے، نمبر کو دیکھنے کے لیے دیکھو گے تمہاری التحیات کتنی مضبوط ہے، تمہارا کتنا درود پاک مضبوط ہے. کیوں کہ اگر یہ دو چیزیں مضبوط ہیں تو نالن پاک مصطفیٰ پر جو نماز پہنچا دے گی تمہیں، پھر اللہ بھی تم سے کچھ اپنی کمی کا کچھ سوال تم سے نہیں کرے گا. تم قاری تھے کہ نہیں تھے، تم حافظ تھے کہ نہیں تھے، تم عالم تھے کہ نہیں تھے، وہ بھی سوال نہیں کرے گا اللہ. اس لیے کہ اللہ کو تو مقصود ہی ہے اپنے محبوب کی محبت، اس کا اظہار. اس لیے میرے بچوں، جو اس کی عزت والے ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ان عزتوں میں انبیاء کو رکھا تو مومنین کو رکھا. مومنین بمارے اولیاء کے ہیں تو ان کے عزتوں پر وہ اپنی عزتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، ان کو کوئی ذلیل کر کر بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے وہ عزت اللہ کی عزت ہوتی ہے، ان کو نیچے والوں کی عزتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر انسانوں زمین کے اوپر ظاہری طور پر انسانوں کے اعتبار سے ذلت کے حالات بھی آتے، وہ پریشان ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے. اسی طریقے سے پنجتن پاک ہے، اسی طریقے سے مولا حسن اور مولا حسین ہے نہیں. اسی طریقے سے اولیاء کی تاریخ ہے. ہر اولیاء کو کرسیوں پر نہیں بٹھایا گیا، صافے نہیں پہنائے گئے، پھول کے ہاتھ نہیں ڈالے گئے، پھولوں پر نہیں چلایا گیا، بلکہ نقشے اور حالات تو ان کے اور کچھ رہے. ظاہری ذلتوں میں رہے، لوگ تانے دیتے رہے کہ تم اللہ والے تو تمہارے ساتھ یہ ذلت کیوں؟ ہنستے تھے وہ، ارے کیوں ہنس رہے جی، اتنے ذلیل ہو رہے تو تم اللہ والے بول لینا. تمہیں خدا کے صفت علم کے اوپر کہ تیرے دشمنوں کو تیرے دوست کے اوپر تو مسلط کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں اور تو برداشت کر رہا ہے. قوت خدا کی صفت علم کے اوپر میں ہنس رہا ہوں. اب یہاں تو انہیں پریشان ہوتا ہے، وہاں گئے تو ذلیل ہو جاتے، وہاں گئے تو کاماں بگڑ جاتے، وہاں پر گئے تو وہ ہوتا نہیں. اب وہاں پر لوگوں کا چشتہ رومان کو لوگوں گور کے دیکھتے، ارے ادھر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ادھر کا ہے ہی نہیں. اور خطرہ ہے کہ کبھی بھی پھر اس کے نسبت کو کھینچ لیا جائے گا، دھکا مار کے نکال دیا جائے گا. اس لیے جن کی نظروں میں اللہ کی طرف سے وہ عزت کی دولت ہوتی ہے جو نبیوں کے ذریعے سے اولیاء کو ملتی ہے قیامت تک، ان کے عزتوں پر دنیا حرف نہیں لا سکتی، ان کی عزتوں میں ذرا برابر کمی نہیں کروا سکتی. اللہ تعالیٰ حق کی راہ کا مجھ کو، آپ کو، میرے بچوں کو، ہم سب کو حق کی راہ کا سپاہی بنائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد